کا تمام میڈیا کے دوستوں کا۔ منسٹر صاحب جو ہے وہ تقریباً چیزیں بیان کر چکے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو امپورٹڈ سرکار کا جبر، حکومتی جبر، جس کے مناظر آج سے پہلے فلسطین میں، کشمیر میں، چچنیا میں دیکھنے کو ملتے تھے، میں انتہائی الفاظ میں حکومت گلگت بلتستان کی طرف سے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جس طرح سے امت مسلمہ کے عظیم لیڈر عمران خان کے خلاف یہ امپورٹڈ حکومت نے جس طرح سے ایک سرکاری جبر، ایک قیامت صغریٰ جو پی ٹی آئی کے کارکنان پہ زمان پارک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں برپا کیا، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور سیکنڈلی ایک چیز پلانٹڈ پورٹرے کرنے کی کوشش کی گئی کہ خدا نخواستہ گلگت بلتستان کی پولیس جو ہے وہ پنجاب پولیس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے گنیں تان دی۔ یہ بالکل ایک گھناؤنا مذاق ہے، یہ پلانٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب اور 2 وزراء جو ہیں وہ زمان پارک میں موجود ہیں، ان کے ساتھ ان کے پروٹوکول اور سیکیورٹی کے اندر ہمارے اہلکار یقیناً کسی بھی چیف منسٹر کے ساتھ اگر وہ ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا پروٹوکول اور ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ معمور رہتی ہے۔ تو اس تاثر کو پہلے زائل کرنے کی ضرورت ہے کہ زمان پارک کے اندر گلگت بلتستان کی پولیس ڈپلوائے تھی، گلگت بلتستان کی پولیس اپنے چیف منسٹر اور وزراء کے ساتھ تھی۔ منسٹر صاحب نے جیسے بتایا آپ کو کہ اس وفاقی حکومت کو آئے ہوئے 11 ماہ گزر چکے ہیں، اور ان 11 ماہ کے اندر گلگت بلتستان کا نان نفقہ چھیننے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور عوام کو صرف اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی منتخب حکومت ہے۔ میں گزارش ہے آپ سے، آپ کے توسط سے وفاقی حکومت تک ہم یہ متنبہ بھی ان کو کرنا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے 22 لاکھ عوام کو اس بات کی سزا نہ دیں کہ انہوں نے عمران خان کو ووٹ کیا ہے، اس بات کی سزا نہ دیں کہ انہوں نے جناب جو منتخب اسمبلی ہے اس کے اندر اکثریت آج پی ٹی آئی کی ہے۔ گلگت بلتستان کی دفاعی حیثیت، گلگت بلتستان کی جغرافیائی حیثیت اور گلگت بلتستان کا جو سیاسی حیثیت ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور جو آپ نے ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر اور نان ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر پچھلے سال اپریل میں یہاں پہ حکومت ہوئی، آئی وفاقی حکومت، امپورٹڈ حکومت، ہمارا چوتھا جو کوارٹر ہے ڈیولپمنٹ کا وہ مکمل طور پہ 40% جو ہے وہ کٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب یہاں بجٹ میکنگ ہو رہی تھی تو تاریخ میں پہلی دفعہ اس شدید مہنگائی کے باوجود نان ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر 2021-22 کے اندر جو انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ ملی تھی، ہمارے احتجاج کے بعد وہ انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ دی گئی، یعنی 47 ارب روپے نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ اور 18 ارب روپے ڈیولپمنٹ سائٹ پہ۔ اب اس کی آپ یہ دیکھیں کہ ہم تیسرے کوارٹر میں ہیں ڈیولپمنٹ سائیکل کے، جہاں پہ ہمیں اصولاً 60% جو ہے ایلوکیشن ریلیز ہونی چاہیے، اور صرف 27% فنڈز جو ہے انہوں نے ریلیز کیے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری انگیجمنٹ نہیں رہتی، وفاقی حکومت کے ساتھ آپ نے ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رکھا۔ یہ ہماری منسٹریل تیسرا ہمارا دورہ ہے، اور پچھلے 12 دن سے ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ ہماری متواتر مستقل انگیجمنٹس ہیں فیڈرل فائنانس کے اندر، پلاننگ کمیشن کے اندر، اکنامک افیئرز ڈویژن کے اندر، لیکن حرام ہے کہ ابھی تک کوئی وفاقی حکومت کے کان پہ جوں ڈنگی ہے۔ یہاں پہ آپ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہم کہ گلگت بلتستان کے ساتھ یہ گھناؤنا مذاق بند کیا جائے، گلگت بلتستان کے ساتھ یہ ستم ظریفی بند کی جائے، گلگت بلتستان کا نان نفقہ چھیننے کی یہ جو کوشش ہے یہ مذموم کوشش ہے۔ گلگت بلتستان کی دفاعی اہمیت کو، گلگت بلتستان کے قبرستانوں پہ لگے پاکستان کے جھنڈے اس بات کی عکاسی اور غمازی کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ محب وطن پاکستانی ہیں۔ ہم نے بڑی مشکل سے گلگت بلتستان کے اندر فرقواریت کو کنٹرول کیا ہے، گلگت بلتستان کے اندر بڑی مشکل سے ہم نے سو کالڈ نیشنلزم کا جو پرچار تھا، فروغ تھا، اس کو کنٹرول کیا ہے۔ لیکن اب ان دونوں عوامل کے اوپر جو گلگت بلتستان کی عوام ہے وہ گندم کے دانے کے اوپر باہر نکلنے کو تیار ہے۔ آج 8 دن گزر گئے ہیں،
प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से गंदम सब्सिडी की समरी अप्रूव हुए, लेकिन अभी तक वो पैसे रिलीज नहीं हुए। आपके तवस्सुत से हम वाशगाफ अल्फाज में ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि आप कागज के अंदर तो आप लोगों ने अप्रूवल भी दे दी, आप डेवलपमेंट साइकिल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मुआशी मखदूश सूरत हाल का रोना रोते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के माशी मामला अगर इस दगरगू हालत में है तो इसकी जिम्मेदार भी आज की वफाकी हुकूमत है। वफाकी हुकूमत इस दावे के साथ फेडरल के अंदर इन्होंने मिनिस्टर फाइनेंस चेंज किया, उसके बाद हमें भी ये उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के साथ पिछले साल के अवाइद से लेके पिछले माली साल का आखिरी क्वार्टर डेवलपमेंट रिलीज का कंप्लीट स्लैश किया गया। इस साल अब तक उसूलन हमें 60% डेवलपमेंट में रिलीज किए जाने चाहिए थे, जिसमें से सिर्फ हमें अभी तक 27% रिलीज हुए हैं। तो आपके तवस्सुत से ये पैगाम देना जरूरी है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को खुदारा कीड़े मकोड़े ना समझा जाए, और साथ ही साथ इस पीडीएम के जो मकामी रहनुमा हमारे गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, आपके तवस्सुत से उनको भी ये पैगाम दिया जाना चाहिए। देना चाहेंगे हम कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तरक्की का पहिया चलेगा, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर निजाम की बेहतरी होगी तो हमारी आपकी सियासत होगी। आप इस नाकिबत अंदेशी के अंदर जिस तरह से वफाकी हुकूमत के सितम और जबर का प्रचार कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत के सितम और जबर को आप उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान जो कि वफाक की ग्रांट के ऊपर चलता है, लेकिन ये ग्रांट भी मैं नहीं समझता कि कोई मेहरबानी है। नेशनल फाइनेंस कमीशन के मुताबिक एनएफसी के जो इंडिकेटर्स हैं उस हिसाब से अगर हम अपना तखमीना लगाते हैं फेडरल डिविजिबल पूल में से, तो जो अब ग्रांट दी जा रही है इस ग्रांट का 4 गुना ज्यादा हमारा शेयर बनता है। फाइनेंशियल क्रंच है इस वक्त, उसकी मिसाल तारीख में हमें नहीं मिलती। वफाकी हुकूमत सिर्फ पीटीआई दुश्मनी के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की 22 लाख अवाम के साथ ये दुश्मनी बंद करे, और अगर ये दुश्मनी जारी रखी गई तो ये जो फेडरेशन है, फेडरेशन बाज चीजों का मुतहम्मिल नहीं होता। इन मखदूश सूरत हाल के अंदर जब फेडरेशन फेडरेटिंग यूनिट्स के सर पे सरपरस्ती का हाथ रखने का वक्त है तो गिलगित बल्तिस्तान के असद का माली इस्तेसाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये तासीर भी देने की कोशिश की जा रही है कि सूबाई हुकूमत की मशीनरी जो है वो जमान पार्क में डिप्लॉय है। यह तासुर जो है वो कल से नून लीग के अकाबरीन देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। वफाकी सूबाई हुकूमत के वजीर आला और उनके सूबाई वज़रा जो है वो जमान पार्क में मौजूद है, तो उनके साथ ड्यूटी पे मामूल है। बहुत शुक्रिया।